بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بیٹا ہم ایتھکس ڈسکس کر رہے ہیں. آئی کیپ ایگزامپل 3 ہماری بک میں ایگزامپل 2 ہے. علی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ریکروٹڈ آن اے شارٹ ٹرم کانٹریکٹ ٹو اسسٹ دا فائنانس ڈائریکٹر بشیر ہو از ناٹ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان فائنلائزنگ دا ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. علی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, بشیر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. علی پر کوڈ آف ایتھکس اپلائی ہوتا ہے, بشیر پر کوڈ آف ایتھکس اپلائی نہیں ہوتا. The decision on whether to employ Ali on a permanent basis rests with Bashir. علی کو پرماننٹ امپلائی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے, کیونکہ ابھی وہ شارٹ ٹرم کانٹریکٹ پہ ہے, یہ بشیر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. علی has been instructed to prepare information on leases to be included in the financial statement. He has identified a number of large leases which are being accounted for as rental arrangement, even though the terms of the contract contain clear indicators that the risk and benefits have passed to the company. And applying IFRS 16 right of use asset and lease liability should have been recorded. Changing the accounting treatment for the leases would have a material impact on asset and liability figures. Ali has explained this to Bashir. Bashir responded that Ali should ignore this information as the company need to maintain a certain ratio between the assets and liabilities in the statement of financial position required. Discuss the responsibility of Ali and suggest course of action. پہلی بات تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ علی اس میں کیا تھریٹ فیل کر رہا ہے. تو یہاں سیلف انٹرسٹ کا تھریٹ نظر آتا ہے, کیونکہ یہ دیکھیے بشیر جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ علی کو انہوں نے پرماننٹ بیسس پر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, کیونکہ ابھی وہ شارٹ ٹرم کانٹریکٹ پہ ہے. تو علی فیس کر رہا ہے سیلف انٹرسٹ تھریٹ. کورسز آف ایکشن کیا ہے, اس میں کئی چیزیں ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کورسز آف ایکشن میں ہم نے اگر کوئی مس لیڈنگ انفارمیشن ہے تو میں بتا کر گیا تھا کہ کیا کیا کرنا چاہیے. یہ دیکھیے, the chartered accountant might determine that the employing organization has not taken appropriate action. If the accountant continues to have reason, تو اسے ڈسکس کرنا پڑے گا پروفیشنل باڈی کے ساتھ, انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈیٹر آف دا امپلائنگ آرگنائزیشن کے ساتھ, لیگل کونسل کے ساتھ, ڈیٹرمننگ ویدر اینی ریکوائرمنٹ ایگزسٹ ٹو کمیونیکیٹ ٹو. یہ جب ہے جب کسی بھی صورت میں اس کی بتائی ہوئی چیزوں کو وہ ریزالو نہ کریں, لیکن ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور پیچھے چلتے ہیں. ایڈریسنگ انفارمیشن دیٹ از اور مائٹ بی مس لیڈنگ, اس سے پیچھے چلتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر یہ آ گیا. ایکشن دیٹ مائٹ بی اپروپریٹ انکلوڈ ڈسکسنگ کنسرنز دیٹ دا انفارمیشن از مس لیڈنگ ود دا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سپیریئر or the appropriate level of management within the accountant's employing organization or those charged with governance, and requesting such individual to take appropriate action to resolve the matter. Okay. اب آ جائیں اپنے کویسچن پہ. کون سا تھریٹ فیس کر رہا ہے؟ سیلف انٹرسٹ کا. کورسز آف ایکشن میں وہی باتیں بار بار آئیں گی. Ali must explain his professional obligation to Bashir, in particular that he cannot be party to the preparation and presentation of knowingly misleading information. Ali should refuse to remain associated with information that is misleading. اگر بشیر یہ کرنے سے انکار کرے, should report the matter to the audit committee or the other director. Consult the policies and procedure of the company with respect to ethics or whistle blowing policy. کل یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں. انٹرنل یا ایکسٹرنل آڈیٹر کو بتائیں, اپنی پروفیشنل باڈی کو بتائیں, لیگل کونسل کو بتائیں جو آپ کا لیگل ایڈوائزر ہے کمپنی کا. تو یہ ایکشنز ہیں علی کے پاس جو اسے لینا چاہیے. اگر پھر بھی ایسا نہیں ہوتا تو بتا چکا ہوں علی کو اینڈ میں ایسی پوسٹ سے ریزائن کر دینا چاہیے. اب بیٹا سمجھ تو آپ گئے ہوں گے, جتنا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھایا ہے اس کو ریٹین کرنا پڑے گا. انشاءاللہ پھر آپ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ کون سا فنڈامنٹل پرنسپل جو ہے وہ بریک ہو رہا ہے اور کون سا تھریٹ جو ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فیس کر رہا ہے. اگلی ایگزامپل میں Irshad is a chartered accountant who works in a team that reports to Fahad.
the finance director of Cohard Holdings. Fahad is also a chartered accountant. اتشاد بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, فہد بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, دونوں پہ کوڈ آف ایتھکس لگتے ہیں. He has a dominating personality ہے, امپوز کرنا چاہتا ہے, انٹیمیڈیشن جیسا اسٹائل, کمانڈنگ اسٹائل اڈاپٹ کر سکتا ہے. Cohard Holding revalue commercial properties as allowed by IAS 16. Valuation information received last year showed that fair value of property portfolio was 2% less than the carrying amount of property, with no single property being more than 4% different. A downward revaluation was not recognized on the ground that the carrying amount was not materially different from their fair value. This year valuation shows a continuing decline in the fair value of the property portfolio. It is now 5% less than the carrying amount of the property, with some properties now being 15% below the carrying amount. اتشاد نے سبمٹ کی ہیں ورکنگ فہد کو, in which he had recognized the downward revaluation in accordance with IAS 16. اتشاد نے صحیح کام کر کے دے دیا, لیکن اتشاد کس کو رپورٹیبل ہے؟ فہد کو. تو who is superior فہد, who is junior اتشاد. فہد نے اسے ایک ای میل سینڈ کیا جس میں اس نے لکھا ہے stop bothering me with this rubbish. ہے تو لیمن لینگویج, کیا کہہ رہا ہے؟ اس طرح کی ربش قسم کی ٹریٹمنٹس کو مجھ سے دور رکھو. There is no need to write the properties down. The fair value of the portfolio is only 5% different from its carrying amount. Restate the numbers immediately. اس کی وہ جو ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے جونیئر کو وہ کافی ہارش قسم کی ورڈنگ بھی یوز کر رہا ہے, اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, جو تم نے صحیح ورکنگ کی ہے, ایڈجسٹمنٹ پاس کی ہیں, ان کو اسٹریٹ اوے کیا کرو, ریورس کرو. اب آپ دیکھیں یہاں فہد جو ہے وہ بیسک پرنسپل کو بریک کر رہا ہے, اور جو تھریٹ فیس کرے گا وہ اتشاد کرے گا. 90% آئی کیپ کے پاس پیپرز میں یہی ہوتا ہے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ بیسک پرنسپل کو بریک کرتا ہے, بریچ کرتا ہے کوڈ آف ایتھکس کی کسی کنڈیشن کو, اور دوسرا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ تھریٹ فیس کر رہا ہوتا ہے. ڈسکس دا ایشو ڈسکس کریں. رسپانسبلٹی اینڈ کورس آف ایکشن فرام دا پرسپیکٹو آف اتشاد. اتشاد کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں اسے کیا کرنا چاہیے. ایشو ڈسکس کرنا پڑے گا. ایشو میں فہد جو ہے بیسک پرنسپل کو بریک کر رہا ہے, اور جو سینیریو ہے اس میں اتشاد جو ہے وہ تھریٹ فیس کر رہا ہے. اب ذرا دیکھیں بھائی کون سا بیسک پرنسپل بریک کیا ہے فہد نے, چیک کیجئے. کتنے بیسک پرنسپلز بتائے تھے, میں واپس لے کے جاتا ہوں آپ کو. انٹیگریٹی, آبجیکٹیوٹی, پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر, کانفیڈینشیلٹی اینڈ پروفیشنل بیہیویئر. پہلے سب سے پہلے ان کو یاد رکھیں کہ انٹیگریٹی کیا ہے, آبجیکٹیوٹی کیا ہے, پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر کیا ہے, کانفیڈینشیلٹی کیا ہے, پروفیشنل بیہیویئر کیا ہے. پہلے ان کو یاد کریں. جی بچو, اس کا مطلب ہے کہ پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا پڑے گا, ادروائز ری ویلیویشن ماڈل جو ہے وہ پراپرلی اپلائی نہیں ہو سکے گا. اور ری ویلیویشن ماڈل جو ہے وہ کہتا کیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایز اے ہول آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ری ویلیویشن ماڈل جو ہے وہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو کیرنگ اماؤنٹ اور فیئر ویلیو میں امٹیریل ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر امٹیریل ڈیفرنس آ رہا ہے تو پھر ریویلیوشن ماڈل کا کوئی یوز نہیں ہے. اس پوائنٹ پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فہد ہو سکتا ہے کریکٹ ہو, لیکن اوورآل ریویلیوشن ماڈل کی اپلیکیشن اور 15% تک کی ویریشن یہ بتا رہی ہے کہ ریویلیوشن ماڈل جو ہے اس کو پراپرلی انکارپوریٹ کرنا چاہیے, اس کی ورکنگ کو, اس کی ایڈجسٹمنٹ کو اپنے ریکارڈز میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے. آ جائیں ذرا کویسچن پہ.
جی بھائی ڈسکس دا ایشو. اب ارتشاد جو ہے ایک پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور اس کو کسی ایسی رپورٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے جس رپورٹ کو IFRS کے اکارڈنگلی پریپیئر نہ کیا جا رہا ہو, اوکے, اور IAS 16 کی پراپر ایپلیکیشن نہ ہو رہی ہو. کیونکہ فہد جو ہے وہ ڈومینیٹنگ اتھارٹی ہے, پرسنالٹی ہے اور سینئر ہے, باس ہے ارتشاد کا, تو ارتشاد جو فیس کر رہا ہے وہ انٹیمیڈیشن تھریٹ فیس کر رہا ہے. ایشو ڈسکس ہو گیا. ریسپانسبلٹی کیا ہے, اسے ایسی کیلکولیشن کرنے کے بعد پراپر ایک میٹنگ فہد کے ساتھ اٹیچ کرنی چاہیے اور فہد کو یہ کنونس کرنا چاہیے کہ وہ بھی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بلکہ اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے بینگ اے سینئر ٹو مسٹر ارتشاد. اور اگر پھر بھی فہد اس بات سے کنونس نہیں ہوتا تو کورس آف ایکشن کیا ہے, ارتشاد کے بعد وہی پرانی بات ہے, گورننگ باڈی کو بتانا چاہیے, جو آپ کی اسٹریٹجک لیول ہے اگر وہاں تک رسائی ہے ان سے ڈسکس کرنا چاہیے, انٹرنل یا ایکسٹرنل آڈیٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے. یہ جو وسل بلوئنگ پالیسی ہوتی ہے آرگنائزیشن کے کوڈ آف ایتھکس اگر بنے ہوئے ہیں ان میں دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی اگر سچویشن ارائز ہو تو جو آرگنائزیشن ہے اس کا اپنا بزنس رن کرنے کے جو کوڈ آف ایتھکس ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر ان تمام ایکشنز کے بعد بھی ارتشاد اپنی ورکنگ میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اسے اس جاب سے کیا کر لینا چاہیے, ریزائن کر لینا چاہیے. آگے چلیں بھائی, یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا وہی باتیں جو پچھلے پیجز پہ میں پڑھا کے آیا ہوں. ریٹینشن آپ کو کرنی پڑے گی. ایگزامپل 4 دیکھیے, شابش. جی بچوں کیا کہہ رہے ہیں, Wahid is a chartered accountant recently employed by AAPLC as deputy to the finance director. Arif also a chartered accountant. AAPLC is listed on the Pakistan Stock Exchange. On Wahid's first day on the job, he met with Arif who said, look, keep it to yourself, but I am having a second interview next week for a new job. کہتے ہیں اپنے تک رکھنا اس بات کو, میرا دوسرا انٹرویو ہے ایک نئی جاب کے لیے. The first thing that I need you to do is to review the financial statement before the auditors arrive. کہتے ہیں بھائی آڈیٹرز کے آنے سے پہلے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ریویو کر لو. I qualified a few years ago and I'm not up to date on all of the little technicalities in IFRS. کہتا ہے IFRS میں جو چینج آئی ہے میں ان میں زیادہ یوز ٹو نہیں ہوں کیونکہ میں کچھ سال پہلے کوالیفائی کیا تھا. اس کا مطلب اس نے CPT اٹینڈ نہیں کی, اس کی پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر میں پرابلم آ رہی ہے. یو شوڈ نو دیز بیٹر دین می اینڈ یو ول نو مور اباؤٹ وٹ دا آڈیٹرز مائٹ فوکس آن. کہتا ہے تمہیں زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ تم نے ابھی کوالیفائی کیا ہے. We must do our best to present the financial statement in the most favorable light as the bonus paid to employees, including me, depends on profit being more than 10% bigger than last year. کہتے ہیں بھائی دھیان رکھنا اسٹیٹمنٹ ایسی بنانی ہے کہ لاسٹ ایئر سے پروفٹ 10% زیادہ شو ہو تاکہ ساروں کو بونس ملے اور مجھے بھی ملے, یعنی دونوں کو بونس اس میں ملے گا. اینڈ ریممبر دیٹ یو کوالیفائی فار دس ٹو. کہتا ہے تمہیں بھی ملے گا. کیپ دس ان مائنڈ وین یو کیری آؤٹ دا ریویو ایز وی ڈو ناٹ ریئلی وانٹ ٹو فائنڈ اینی تھنگ. کہتا ہے ریویو ایسے ہی کرنا کہ ہم اس میں سے کچھ ڈھونڈنا نہیں چاہتے ہیں. Do well at this and I might put in a good word for you when I leave as I am sure you will be a great replacement for me. کہتا ہے ایسے ہی چلو گے تو دھیان رکھنا جب میں چھوڑ کے جا رہوں گا تو میں تمہیں ریکمینڈ کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ تم میری جگہ بہت اچھا کام کر لو گے. Explain the ethical issues inherent in the above conversation. اب دونوں کے حساب سے پوچھ رہا ہے. جو ہے ہمارے مسٹر عارف, یہ عارف صاحب کیا ہیں؟ عارف صاحب سینئر ہیں اور ان کی نالج اپ ٹو دا مارک نہیں لگ رہی ہے. کچھ سال پہلے انہوں نے کوالیفائی کیا تھا. اس کا مطلب پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر میں پرابلم آ رہی ہے. ایک دوسرا جو یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں, تھریٹ فیس کر رہے ہیں, وہ ان کا سیلف انٹرسٹ ہے کیونکہ اگر پروفٹ ایک سرٹن لیول پہ چلا گیا تو انہیں بونس ملے گا.
دوسری طرف اگر وحید کی طرف جائیں تو وحید کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے کہ پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر کی کمی ہے، لیکن وحید بھی سیلف انٹرسٹ فیس کر رہے ہیں، اور دو فیس کر رہے ہیں. ایک تو اگر یہ اس طرح کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کو بھی بونس ملے گا، اور دوسرا اگر انہوں نے ان کی بات مانی ہے، ان کو جو کہا جا رہا ہے، تو ایک طرح کی انٹیمیڈیشن ہے، انڈیو انفلوئنس پوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ دوسرا سیلف انٹرسٹ بھی نظر آ رہا ہے جاب کی سیکیورٹی کا. یہ تو ہو گئے جو تھریٹس یہ فیس کر رہے ہیں. اینڈ واٹ وحید شوڈ ڈو اباؤٹ دیم، وحید کے لیے پوچھے کیا لائن آف ایکشن ہے. تو وحید کو رپورٹ جو ہے وہ پراپر پریپیئر کرنی چاہیے ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ، اسٹینڈرڈز اور رولز کو فالو کرتے ہوئے IFRS کو، اور سب سے پہلے عارف کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ ہمارا کوڈ آف ایتھکس ICAP کا ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے. اگر وحید عارف کنونس ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہ کنونس ہو تو وہی بات ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈیٹر کو بات کر سکتا ہے، گورننگ باڈی سے بات کر سکتا ہے، کسی سپیریئر سے بات کر سکتا ہے، وسل بلوئنگ پالیسی کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، آرگنائزیشن کے اپنے بزنس کو رن کرنے کے جو کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کو گو تھرو کر سکتا ہے، لیگل ایڈوائزر سے بات کر سکتا ہے، پروفیشنل باڈی کی طرف لیٹر اور ای میل کر سکتا ہے. اور اگر ان تمام پوائنٹس کے بعد بھی وحید کامیاب نہیں ہوتا تو وحید کو اپنے آپ کو اس طرح کی اسائنمنٹ سے سیٹ اسائڈ کر لینا چاہیے، اور ایٹ دا لاسٹ اگر ان تمام ایکشنز کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی رزلٹ نظر نہیں آتا تو پھر وحید کو اس جاب سے ریزائن کر لینا چاہیے. یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا. پڑھیں بھائی علی اینڈ بشیر. جی بچو. علی اینڈ بشیر are chartered accountants and have been working as managing director and chief financial officer. MD بڑا ہوتا ہے بیٹا، CFO جو ہوتا ہے وہ اس کے انڈر ہوتا ہے in a listed company. In a recent meeting of the board, the directors have decided to expand the business within 6 months by opening 20 retail outlets. This expansion would require financing of 300 million, which may be arranged through bank loan. MD has advised the CFO to arrange the loan from MN Bank. He has also informed that the president of the bank is his good friend and the loan can be arranged on a fast track basis at a markup of 15% per annum, subject to the following condition. Current ratio, quick ratio یہ ہونی چاہیے، gearing ratio یہ ہونی چاہیے، interest cover یہ ہونا چاہیے، اور بتا دیا کہ میرا دوست ہے. اب کیا کہتے ہیں CFO is not comfortable with this deal as the markup offered by the bank is much higher than the rate on the existing loan and it is difficult for the company to meet the gearing requirement of the bank. However, MD has asked him to make certain changes in the draft financial statement before submission to the bank, which according to the CFO are not in accordance with the IFRS. کہتے ہیں بھائی 15% ریٹ ہائی ہے اس وقت، ہمارا جو کرنٹ لون ہے وہ کم ریٹ پر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرنٹ لون کم ریٹ پر ہے تو ریسنٹلی جو لون ریکوائر کر رہے ہیں وہ بھی کم ریٹ پہ مل جائے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 15% ریٹ پہ کہہ رہے ہیں اور اس کا کوئی دوست ہے تو کوئی سیلف انٹرسٹ نظر آتا ہے. آگے briefly explain how the MD may be، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ گیئرنگ ریکوائرمنٹ جو ہیں یہ میٹ نہیں ہو سکیں گی. MD کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسی چینجز کریں ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں بیفور سبمیشن ٹو دا بینک، کہ چیزیں جو ہیں وہ ان 3 کنڈیشنز کو میٹ کر لیں which according to the CFO are not in accordance with the IFRS. Briefly explain how the MD may be in breach of fundamental principle of ICAP code of ethics. کیا کہتے ہیں دونوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں MD نے کون سے فنڈامنٹل پرنسپل کو بریک کیا ہے. بیٹا فنڈامنٹل پرنسپل تو اس کے 2 بریک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک آبجیکٹیوٹی اور ایک انٹیگریٹی. آبجیکٹیوٹی کیا کہتی ہے؟ بائس نہیں ہونا چاہیے، کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. تو آبجیکٹیوٹی ہٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہ اپنے دوست کو یہ
بزنس دینا چاہ رہا ہے اس سے لون لینا چاہ رہا ہے. انٹیگریٹی خود بتا رہے کہ بھائی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ میٹ نہیں ہونی ہے, تم ایسے شفل کرو کہ یہ ریکوائرمنٹس میٹ ہو جائیں. اس کا مطلب وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو مس لیڈنگ کرنا چاہ رہا ہے. تو دو فنڈامنٹل پرنسپلس جو آپ کے ایم ڈی صاحب ہیں وہ بریک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سی ایف او کو پوٹینشیل تھریٹ کیا ہے؟ سی ایف او کو پوٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ 2 پوائنٹس پہ آ رہی ہے. اس کا اپنا تو کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا ہے. انٹیمیڈیشن نظر آ رہی ہے, باس ہے, دھمکی نظر آ رہی ہے. سیلف انٹرسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے یہ بات نہ مانی تو اس کی جاب جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کہہ رہا ہے؟ آلسو اسٹیٹ دا پوٹینشیل تھریٹس دیٹ سی ایف او بتا دیا may face under the circumstances along with available safeguards if any. safeguards وہی ہیں بیٹا, انٹرنل آڈیٹر سے میٹنگ کریں, ایکسٹرنل آڈیٹر سے میٹنگ کریں, گورننگ جو باڈی ہے اس سے میٹنگ کریں, لیگل ایڈوائزر سے میٹنگ کریں. وسل بلوئنگ جو پالیسی ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کوئی پرابلم ڈسکلوز کرنے کے لیے, اس کے لیے ریمیڈیل ایکشنز لیجئے. اگر ان تمام کے کرنے کے باوجود جو ہے, اچھا ایک میٹنگ باس سے بھی کرنی چاہیے کہ سر ہم یہ بریچ آف کوڈ آف ایتھکس کر رہے ہیں, اگر وہ مان جائے ویل اینڈ گڈ. اگر ان تمام ایکشنز کے بعد بھی کوئی کنکلوژن نظر نہ آئے تو سمپلی اسے جاب سے کیا کر لینا چاہیے؟ ریزائن کر لینا چاہیے. آگے آئے بیٹا, یہ سارا میں نے پڑھا دیا آپ کو, پڑھیے بیٹا. ایگزامپل 6 آئی کیپ کی 10 ہے. جی بچوں, on receiving the revised financial statement, the CEO called Fraz and briefed him in the following manner. Since the position of the CFO is vacant, I intend to promote you as CFO. CEO اسے لالچ دے رہا ہے, کس کو؟ فراز کو, کہ پوزیشن سی ایف او کی خالی ہے, میں تمہیں پروموٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں ایز اے سی ایف او. کہتا ہے کمپنی جی ایل ہیز بین تھرو اے rough year and has some disappointing results, but a reasonable profit needs to be reported for the mutual benefit of all stakeholders. لیکن کہتا ہے ریزنیبل پروفٹ شو کرنا پڑے گا تاکہ سارے اسٹیک ہولڈرس کا فائدہ ہو سکے. مور اوور دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وڈ آلسو بی اسکروٹینائزڈ بائی دا بینک. کہتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بینک بھی چیک کرے گا ٹو انشیور دیٹ دا لون کووننٹس آر میٹ which include maintaining total assets at 1.5 times the total liabilities. Therefore, I want you to confirm the draft financial statement without making any adjustment for presentation before the board and submission to the bank. کہتے ہیں اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کنفرم کر دو, اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہ کرنا, بی او ڈی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور بینک کے سامنے پیش کرنے کے لیے. Briefly explain the potential threats that Fraz may face under the circumstances along with available safeguards if any. 2 threats نظر آتے ہیں مجھے. ایک تو باس کہہ رہا ہے, باس کی بات نہ مانی جائے تو باس کی دھمکی ہو سکتی ہے میں تمہیں جاب سے نکال دوں گا, تو انٹیمیڈیشن تھریٹ بھی ہے. اسے وہ سی ایف او کے طور پہ پروموٹ کرنے کی انٹینشن شو کر رہا ہے, تو سیلف انٹرسٹ بھی ہے. تو 2 یہ مین تھریٹس مجھے نظر آ رہے ہیں. سیف گارڈز وہی ہیں بیٹا, کبھی بھی اس طرح کی مس لیڈنگ اکاؤنٹنگ انفارمیشن کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنے سینئر کے ساتھ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو سینئر اتھارٹیز ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انٹرنل ایکسٹرنل آڈیٹر سے میٹنگ ہو سکتی ہے, لیگل ایڈوائزر کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, اپنی پروفیشنل باڈی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. انٹرنلی چیزوں کو سپریڈ کرنے کے لیے وسل بلوئنگ پالیسی اڈاپٹ کی جا سکتی ہے تاکہ انٹرنلی انفارمیشن ڈیلیور کی جا سکے کہ یہ پرابلم چل رہی ہے. ایٹ لاسٹ کچھ بھی نہ ہو سکے تو جاب ریزائن کر سکتا ہے تاکہ وہ کوڈ آف ایتھکس کو فالو کر سکے. اب پاس پیپرز پہ چلتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا آئی کیپ کوڈ آف ایتھکس اسپرنگ 15 میں آیا تھا, کویشچن نمبر 5 ہے, 5 نمبر تھا. In complying with the fundamental principles, a chartered accountant in business may be subject to various threats. List categories of such threats in business and give one situation which may create such threats. پڑھیں بھائی, میں نے پڑھایا بھائی آپ کو. اوپن کریں بک, اوپن کریں ویڈیو کو پاز کریں, اوپن کریں. کون کون سے فنڈامنٹل تھریٹس فیس کر سکتا ہے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ؟ جی بیٹا, کون کون سے تھریٹس سے
آ جائیں نمبر 1 پہ. سیلف انٹرسٹ ہے, سیلف ریویو ہے, ایڈوکیسی ہے, فیملیئرٹی ہے, انٹیمیڈیشن ہے. لیکن ساتھ یہ بھی بتایا ہوا ہے اینڈ گیو ون سچویشن وچ may کریٹ سچ تھریٹس. کیا سچویشن ارائز ہو سکتی ہے جو یہ تھریڈ ارائز ہوں؟ سیلف انٹرسٹ میں کیا ہے؟ سیلری کا انکریز ہو سکتا ہے, بونس کا انکریز ہو سکتا ہے, پروموشن ہو سکتی ہے, جاب سیکیورٹی ہو سکتی ہے. سیلف ریویو کیا ہے بیٹا؟ اپنے ہی بنائے ہوئے ڈیٹے کو, اپنے ہی بنائے ہوئے ڈیٹے کی ریویو ہو سکتا ہے. بزنس ڈیسیجن اور ڈیٹا بینگ سبجیکٹ ٹو ریویو اینڈ جسٹیفیکیشن بائی دا سیم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان بزنس ریسپانسبل فار میکنگ دوز ڈیسیجن اور پریپیئرنگ دیٹ ڈیٹا. ہم نے کوئی ڈیٹا پریپیئر کیا, کوئی رپورٹ پریپیئر کی ہے, اور بزنس کے ڈیسیجن ڈپینڈ کرتے ہیں ہمارے ہی کام کے ریویو پہ, تو ہم اپنے ہی کام میں سے کوئی غلطی نکالنے میں ہیزیڈنٹ ہوں گے. اسے کہتے ہیں سیلف ریویو. آگے ایڈوکیسی کیا ہے؟ وکالت کرنا, اپنی آرگنائزیشن کی انفارمیشن مس لیڈ کر کے دینا, غلط انفارمیشن دینا, فالس انفارمیشن دینا, لوگوں کو ونڈو ڈریس کر کے انفارمیشن دینا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن کی وکالت کر رہے ہیں انفیئرلی. فیملیئرٹی کیا ہوتی ہے میرے دوستو؟ ہمارا کوئی ایک رشتہ دار ہے, بھائی ہے, اسپاؤس ہے, ہماری کسی پرٹیکولر ورکنگ سے, رپورٹ سے, ڈیسیجن سے اس کو الٹیمیٹلی کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے. ہم کوئی گفٹ لے لیں یا کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہوں جو ہماری پوسٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتی. ہاں اگر کوئی ایسا گفٹ لیا جو اممیٹیریل ہے, انسگنیفیکنٹ ہے, تو وہ میٹر نہیں کرتا. پرانے سپلائر ہیں, کسٹمرز ہیں, ان کے ساتھ ہماری اپنی دوستی یاری پی آر بن چکی ہے, ہم ان کے لیے کوئی ایسا ڈیسیجن لیں جو ان کو فائدہ دے رہا ہو, تو یہ بھی ایک تھریٹ ہے. انٹیمیڈیشن سمپل ہے, باس کی طرف سے کوئی بھی بات آئے تو وہ انٹیمیڈیشن یعنی دھمکی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتی ہے. جاب ٹرمینیشن کا تھریٹ دیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جو ان تھریٹس کو پرموٹ کرتے ہیں, یا ان سرکمسٹانسز کی وجہ سے یہ تھریٹ جنریٹ ہو سکتا ہے. ریٹینشن میرے بچوں آپ کو کرنی پڑے گی, جو میں پڑھا رہا ہوں اس کی ریٹینشن آپ کی ہے. کویسچن نمبر 2 دیکھیے پلیز. آؤ بچوں, کویسچن نمبر 2 پاس پیپر نمبر 2 آئی کیپ کی ایگزامپل 12 ہے, بک میں آٹم 15 میں آیا تھا. کویسچن نمبر 2 ہے 6 مارکس. فارچون لمیٹڈ از کوٹڈ آن دا اسٹاک ایکسچینج with revenue of over 5 billion per annum. During the year ended 30 June 15, FL has incurred a loss of 26 million. The chief executive is of the view that declaration of loss may result in bankers' refusal to renew the credit facility. Therefore, he wants to incorporate certain adjustment in the books of account that will result in a net profit of 100 million. However, the chief financial officer, who is a chartered accountant, is of the view that all possible adjustments allowable under the applicable accounting regulation have already been considered and incorporated. کہتا ہے جو کچھ allowable ہے ریگولیشنز میں اور اسٹینڈرڈس میں وہ ہم کر چکے. وہ کہہ رہا ہے کہ سرٹن ایڈجسٹمنٹ مزید کی جائیں. کتنے کی؟ کہ لاس 26 ملین سے چیزیں چلی جائیں 10 بلین کے پروفٹ پہ. Identify the categories of threats to the fundamental principles of objectivity or professional competence and due care. Code of ethics related to subjectivity or professional due care and competence that may be created in the above situation. اب یہاں اس threats میں اس کا کوئی سیلف انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا, سیلف انٹرسٹ نہیں نظر آ رہا, کانفیڈینشیلٹی نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی فیملیئرٹی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ انٹیمیڈیشن نظر آ رہی ہے. اس انٹیمیڈیشن سے آپ کہہ سکتے ہیں سیلف انٹرسٹ بن سکتا ہے. باس ہے, باس کہہ رہا ہے آپ کو, چیف ایگزیکٹو آفیسر آپ کو کہہ رہا ہے, تو باس کی طرف سے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ایز اے انٹیمیڈیشن, ایز اے دھمکی لی جا سکتی ہے. پھر سیلف انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کی بات نہیں مانی ہے, اس نے آپ کو جاب سے فائر کر سکتا ہے, جاب سے آپ کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے, تو اس طریقے سے سیلف انٹرسٹ کریٹ ہو سکتا ہے. یہ دو تھریٹس یہ فیس کر رہے ہیں, ایک انٹیمیڈیشن کا اور ایک سیلف انٹرسٹ کا.
کرنا کیا چاہیے؟ کرنے والی بات بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکا. سیف گارڈز کیا ہیں؟ سیف گارڈز میں سپیریئر سے بات کریں، اپنی گورننگ باڈی سے بات کریں، انٹرنل ایکسٹرنل آڈیٹر سے بات کریں، اپنی پروفیشنل باڈی کو اس کے لوپ میں لیجئے، لیگل ایڈوائزر سے بات کریں، انٹرنلی آرگنائزیشن کو رن کرنے کے جو ایتھکس موجود ہیں ان میں کیا لکھا ہے اس کو گو تھرو کریں، وسل بلوئنگ پالیسی اڈاپٹ کرتے ہوئے انٹرنلی اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنے کی کوشش کریں. ایٹ لاس اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو جاب سے ریزائن کرنا آپشن آپ کے پاس موجود ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. یہ پڑھا دیا میں نے آپ کو، سارا بتایا ہوا ہے. دیکھیے کویسچن نمبر 3 دیکھیں. شاباش جی بچو. آئی کیب ایگزامپل 2 ہے. آؤٹم 16 میں کویسچن آیا تھا، 6 نمبر کا کویسچن آیا تھا. زیا از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اینڈ ورکس ایز اے فائنینشیل کنٹرولر ان یونیک انجینئرنگ لمیٹڈ. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یو ای ایل میں کام کرتا ہے. یو ای ایل سوچ رہی ہے کہ ایکوائر کرے ٹاپ اسٹوریج لمیٹڈ کو، اور زیا اس ٹیم کا ممبر ہے جو کرنٹلی ایکویزیشن میں نیگوشیٹ کر رہی ہے ٹی ایس ایل یعنی ایکوائری کی ٹیم کے ساتھ. After becoming aware of prospective acquisition, Zia purchased 1,10,00,000 lakh shares of TSL in the name of his wife and son. نیگوسیشن ہو رہی ہیں، آپ ایکوائرر سائٹ پہ ہیں. یاد رکھیے گا ایکویزیشن کسی دوسری کمپنی کی کرنا یہ ہمیشہ گڈ نیوز ہوتی ہے، اور عام طور پہ لاس میکنگ لیس پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن ہی سیل ہوتی ہیں، اور جب ان کو کوئی ایکوائرر ایکوائر کرتا ہے تو اس کو مارکیٹ میں پازیٹیو امپیکٹ لیا جاتا ہے کہ نیو مینجمنٹ کے ساتھ اس کمپنی کے فیوچر پراسپیکٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. جی میرے دوستو یہ دیکھیے اوکے ہو گیا. کتنے شیئرز لیے؟ 10 لاکھ، اور اپنے نام نہیں لیے، وائف اور سن کے نام لیے، اور ہے یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. بریفلی ایکسپلین ہاؤ زیا از ان بریچ آف فنڈامنٹل پرنسپلس آف آئی کیپ کوڈ آف ایتھکس. بھائی ایک تو اس نے کانفیڈینشیل انفارمیشن، کیونکہ ابھی تو یہ اناؤنس نہیں ہوا ہے، ابھی تو میٹنگ چل رہی ہے، نیگوشیٹ ہو رہا ہے، تو کانفیڈینشیل انفارمیشن اس نے لیک آؤٹ کی ہے اپنی وائف اور سن کے نام پر اس کو استعمال کرتے ہوئے. دوسرا پوائنٹ، اس نے پروفیشنلی بیہیویئر اڈاپٹ نہیں کیا ہے. اس کے اس ایکٹ نے پروفیشن کی گریس کو ڈاؤن کیا ہے، تو پروفیشنل بیہیویئر اڈاپٹ نہیں کیا، کانفیڈینشیلٹی کو بریک کیا ہے اور پروفیشنل بیہیویئر کو اس نے بریک کیا. یہ تو ہو گیا فنڈامنٹل پرنسپل جو اس نے بریک کیا. اب اس نے کس تھریٹ کی وجہ سے اس پرٹیکولر سچویشن میں فال کیا ہے؟ تو نظر آ رہا ہے اپنی بیوی اور بیٹے کے نام پہ جب شیئرز لیے ہیں تو شیئرز اللہ واسطے تھوڑی لینے رکھ رہا ہے، کوئی ڈونیشن تھوڑی کرنی ہے، اس سے پروفٹ کمانا چاہتا ہے. تو سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے اس نے یہ بریچ آف فنڈامنٹل پرنسپلز کیا ہے. یہ آپ نے لکھنا تھا اس 6 مارکس میں. اوکے بیٹا آگے آ جائیں. اگلا کویسچن دیکھیں. شاباش میں اتنے چائے پی لوں. اب بچوں نیکسٹ پاس پیپر کرتے ہیں. آئی کیپ کی بک میں اگزامپل 8 ہے، سپرنگ 17 میں 5 نمبر کویسچن نمبر 5 تھا 8 مارکس کا. Atif is a chartered accountant and has been working as manager accounts in an unlisted public company MNZ Limited. انہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ کر کے جانا ہے انہوں نے اپلوڈ. آگے بیٹا while preparing the financial statement for the year ended 31/12/16, CFO of MNZ, who is also a chartered accountant, informed Atif that the directors are considering to have the company listed on Pakistan Stock Exchange. Consequently, CFO wants to show higher profit and has asked Atif to identify area where book adjustment can be made. He has also informed that if MNZ is able to list the shares at a price of 35 or more, all managerial staff would be given an additional bonus this year. لو بھائی لسٹڈ ہونا چاہتا ہے MNZ، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. عاطف جو مینیجر اکاؤنٹس ہے وہ بھی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. CFO سے کہہ رہا ہے کہ بکس میں ایڈجسٹمنٹ کرو تاکہ پکچر امپروو ہو سکے اور شیئرز 35 روپے پہ
ایشو ہو سکیں اور مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 35 ویلیو پہ جا سکے. ایسا کرنے پر تمام مینیجریل اسٹاف کو بونس ملے گا, دونوں مینجمنٹ کا پارٹ ہیں, دونوں کو بونس ملے گا. Briefly explain how the CFO is in breach of fundamental principle of ICAP code of ethics. بیٹا 3 چیزیں یہ بریک کر رہا ہے. آبجیکٹیوٹی بریک کر رہا ہے کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے, بائسڈ اس کی روٹین ہے. انٹیگریٹی کو بریک کر رہا ہے کیونکہ ایمانداری سے نہیں چل رہا ہے, اور پروفیشنل بیہیویئر اس کا اچھا نہیں ہے, جس کی وجہ سے پروفیشن جو ہے وہ ڈسگریس فیل کرے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے یہ کام کیا. تو یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلس یہ بریک کر رہا ہے. آلسو اسٹیٹ دا پوٹینشیل تھریٹس دیٹ عاطف میں فیس. عاطف جو ہے وہ اسسٹنٹ ہے, اس کا کیا نام ہے, اس کا نام کہاں گیا بھائی صاحب, نام نہیں بتایا بھائی, CFO بتایا بس. تو عاطف کو بھی بونس ملے گا اگر شیئر 35 روپے پر لسٹ ہو گئے. تو یہ سیلف انٹرسٹ کا تھریٹ فیل کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں باس اگر کوئی آرڈر کر رہا ہے, کوئی ایڈوائز کر رہا ہے یا انسٹرکٹ کر رہا ہے تو اس کو ایز اے دھمکی لیا جاتا ہے. تو انٹیمیڈیشن کا بھی, جاب سیکیورٹی کا بھی تھریٹ یہ فیس کر رہا ہے. تو 2 تھریٹ ہیں, ایک تو سیلف انٹرسٹ کا کہ بونس ملے گا, دوسرا باس کی انسٹرکشن کی وجہ سے انٹیمیڈیشن کا, لوزنگ آف جاب کا تھریٹ جو ہے وہ یہ فیس کر رہا ہے. انڈیو انفلوئنس فیس کر رہا ہے یہ کس کا, اپنے باس کا. سیف گارڈز وہی ہیں جو بار بار ہر پاس پیپر میں بتا رہا ہوں. انٹرنل آڈیٹر سے میٹ کرنا چاہیے, ایکسٹرنل آڈیٹر کو ٹچ کرنا چاہیے. گورننگ جو گورنرز ہے جن کے پاس بزنس کی, ان کے پاس اس کی رسائی ہونی چاہیے, ان کے ساتھ ڈسکشن ہونی چاہیے, لیگل ایڈوائزر سے بات ہونی چاہیے. اپنی پروفیشنل باڈی ICAP جو ہے وہاں تک اس کا جو ہے ای میل وغیرہ اور کورسپونڈنس چلنی چاہیے. وسل بلوئنگ پالیسی کے ذریعے جو ہے انٹرنلی یہ انفارمیشن کو ڈسکلوز کر سکتا ہے. CFO کے ساتھ میٹنگ کر کے اس کو کنونس کر سکتا ہے کیونکہ وہ خود ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. یہ ایتھکس, کوڈ آف ایتھکس اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. ان تمام ایکشنز کے بعد بھی اگر کامیاب نہیں ہوتا تو اسے اس طرح کی مس لیڈنگ رپورٹنگ سے اپنے آپ کو سیٹ اسائڈ کر لینا چاہیے, اور ان تمام ایکشنز کے بعد بھی اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اسے اس جاب سے ریزائن کر لینا چاہیے. نیکسٹ دیکھیے. دیکھیں بیٹا کویسچن نمبر 5 آٹم 17 میں آیا تھا, 8 نمبر کا پارٹ ہے. جی بچو, عثمان is a chartered accountant and has been working as finance director in Mehran Limited for the past 1 year. He reports to the CEO who is also a chartered accountant. تو دونوں chartered accountant ہیں. عثمان فائنانس ڈائریکٹر ہے اور جو CEO ہے وہ بھی ایک chartered accountant ہے, نام نہیں اس کا لکھا. Recently Usman has received a bill issued by an advertising agency which is duly approved for payment by the director marketing. سیلز والے ڈائریکٹر نے اس بل کو اپروو کر دیا ایڈورٹیزمنٹ کے. عثمان believed that the amounts agreed to be paid under the contract far exceed the value of services to be provided by the advertising agency and that the payment would be redirected to obtain a sales contract. کہتا ہے یار جتنی سروس لی ہے پیسے اس سے زیادہ دے رہے ہو. بعد میں پتہ چلا یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ذریعے کوئی سیلز اچیو کی جا سکے, اسی لیے ڈائریکٹر مارکیٹنگ نے اس بل کو اپروو کر دیا. He has discussed the matter with CEO who has advised him to process the payment in ML business interest. The CEO also informed Usman that if the said contract is secured, اگر یہ سیلز آرڈر مل گیا, management staff will be entitled to a handsome bonus. Briefly explain how CEO is in breach of fundamental principle of ICAP code of ethics. جی میرے دوستو, ایک تو آبجیکٹیوٹی نہیں میٹ کر رہا کیونکہ سیلف انٹرسٹ ہے, بونس کا اسے بھی ملے گا, ٹھیک ہے. انٹیگریٹی نہیں میٹ کر رہا, ایمانداری نہیں ہے, یہ تو بے ایمانی ہے. تیسرا پروفیشنل جو بیہیویئر ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹی سے وہ پروفیشن کو ڈسگریس کر رہا ہے. تو یہ 3
فنڈامنٹل پرنسپل سی ای او بریک کر رہا ہے اس پرٹیکولر سینیریو میں. عثمان کیا تھریٹ فیس کر رہا ہے؟ عثمان 2 تھریٹ فیس کر رہا ہے. اگر وہ اس طرح کے بل کو اپروو کر کے اس کو ریکارڈ کر دیتا ہے تو بونس اسے بھی ملے گا, ہینڈسم بونس میں وہ بھی کوالیفائی کرے گا, مینجمنٹ اسٹاف کا حصہ ہے. دوسرا وہ انٹیمیڈیشن تھریٹ فیل کر رہا ہے, باس فیس کر رہا ہے. باس جب کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے تو اس کے اندر ایک طرح کی انٹیمیڈیشن افیکٹ ضرور ہوتا ہے اور اس سے سیلف انٹرسٹ کریٹ ہو سکتا ہے. عثمان کو ہو سکتا ہے اپنی جاب سے کمپرومائز کرنا پڑے, اسے فائر کر دیا جائے, اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے. کہتا ہے کیا سیف گارڈز ہیں؟ سیف گارڈز وہ سارے بتا دیے ہیں, ابھی پچھلے سولوشن میں بھی بتائے ہیں, دوبارہ وہی چیزیں ہیں میرے دوستو. آگے چلتے ہیں. دیکھیے بیٹا کویسچن نمبر 6 سپرنگ 18 میں آیا تھا. جی بچو کویسچن نمبر 6 ہے, آئی کیپ کی ایگزامپل 6 ہے, سپرنگ 18 میں آیا تھا. کویسچن نمبر 5 ہے 8 مارکس کا. عمر شیخ ACA is the manager finance at Charming Limited and reports to Abid FCA who is the chief financial officer of CL. ACA چھوٹا ہوتا ہے, FCA بڑا ہوتا ہے, مینیجر فائنانس عمر شیخ ہے اور عابد FCA ہے, CFO ہے. عابد is also a close relative of the major shareholder of CL. میجر شیئر ہولڈر جو ہے وہ عابد کا دوست ہے. اس کا مطلب عابد کا بزنس کی اسٹریٹجک لیول پر انوالومنٹ ہے. CL is negotiating an important financing arrangement with Union Standard Bank in order to expand its business in foreign market. The rate quoted by USB is comparatively higher than existing rates by being paid by CL. USB جو ہے بینک جو ہے وہ کرنٹ ریٹ جو ہم پے کر رہے ہیں CL والے ان سے زیادہ ریٹ کوٹ کر رہا ہے. During a meeting with the executive vice president EVP of USB where عمر شیخ بھی وہاں موجود تھا, عابد نے کہا کہ میرے بیٹے نے آپ کے لیے آپ کے بینک سے ہاؤس فائنینسنگ کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے لاسٹ منتھ, لیکن ابھی تک اسے کوئی جواب نہیں ملا. عابد نے EVP کو ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کو ریکویسٹ کیا کہ اس کی اپلیکیشن پہ غور کریں. EVP نے کہا کہ میں میٹر دیکھوں گا یعنی کچھ کرتا ہوں. آن کنکلوژن آف دا میٹنگ, جب میٹنگ ختم ہو گئی, عابد نے عمر کو کہا کہ ایک پریپیئر کرے نوٹ اور BOD کے لیے اور انہیں بتائیں کہ ہم یہ ریٹ USB سے جو آفر ہوا ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. Briefly explain how Abid may be in breach of fundamental principle of ICAP code of ethics. میرے دوستو آبجیکٹیوٹی کو ہٹ ہو رہا ہے. کیسے؟ اس کے اپنے بیٹے کی لون کی اپلیکیشن جو ہے وہ بینک میں ان پروسیس ہے, تو اس کا مطلب کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے. انٹیگریٹی اس نے فیس نہیں کیا. انٹیگریٹی کیا ہے؟ سچائی کے ساتھ چلنا, ہونیسٹی کے ساتھ چلنا. ہائی ریٹ پر بھی وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے, تو اس کا مطلب ہے انٹیگریٹی ہٹ ہو رہی ہے. پروفیشنلی بیہیو نہیں کیا, ڈسکریڈٹ ہو گیا اس کی اس ایکشن سے پروفیشن کو, تو 3 فنڈامنٹل پرنسپل جو ہیں وہ اس نے بریچ کی ہیں. عمر شیخ کیا فیس کر رہا ہے, کون سا تھریٹ فیس کر رہا ہے؟ عمر کو سینئر اگر کہہ رہا ہے تو انٹیمیڈیشن کا تھریٹ فیس کر رہا ہے, اور اسی انٹیمیڈیشن دھمکی میں اگر کہیں اس نے یہ بات نہ پوری کی تو ہو سکتا ہے جو عابد ہے وہ اسے فائر کروا دیں, کیونکہ عابد جو ہے وہ کلوز ریلیٹو ہے میجر شیئر ہولڈر آف CL کا, تو اسے اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے سیلف انٹرسٹ والا جو تھریڈ ہے وہ بھی ایکسسٹ کر رہا ہے. ریمیڈیل ایکشنز وہی ہیں جو میں ابھی آپ کو پچھلے 5-7 پاس پیپر میں اور آئی کیپ کی ایگزامپلس میں بھی بتا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں بیٹا, یہ سکھا دیا ہے. دیکھیے بیٹا ہم آئی کیپ کے پاس پیپر کر رہے تھے ایتھکس پر. کویسچن نمبر 7 ہے, آئی کیپ کی ایگزامپل 11 ہے. آٹم 18 میں کویسچن نمبر 3 آیا تھا 8 مارکس کا. باقر ACA is working as finance manager at Kiwi Limited, a listed company, and reports to Shahid FCA who is the chief financial officer of the company. یہ ACA ہے, یہ FCA ہے, سینئر FCA ہے, جونیئر ACA ہے, دونوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں.
دونوں آئی کیپ کے ممبرز ہیں, دونوں پر کوڈ آف ایتھکس اپلائی ہوتا ہے. Before the date of authorization for issuance of KL financial statement for the year ended 30 June 18, Zahoor, a mutual friend of Bakir and Shahid, informed Bakir that Shahid has recommended him to purchase KL share as higher EPS is expected this year. شاہد نے انسائڈر انفارمیشن بتائی ہے میوچل فرینڈ کو. میوچل فرینڈ کا نام ہے ظہور. ظہور باقر سے اس میٹر پر ایڈوائز مانگ رہا ہے کہ تم بھی بتاؤ میں کیا کروں. بریفلی ایکسپلین ہاؤ شاہد میں بی ان بریچ آف فنڈامنٹل پرنسپلس آف آئی کیپ کوڈ آف ایتھکس. کہتا ہے شاہد نے کون کون سے فنڈامنٹل پرنسپلس کی بریچنگ کی ہے. ایک تو بیٹا اس نے کانفیڈینشیلٹی کو بریچ کیا, انسائڈر انفارمیشن دی کہ ای پی ایس ہائر ایکسپیکٹڈ ہے. یہ ریکارڈ جو ہیں یہ شاہد کے پاس تھے اور اس نے اپنے فرینڈ ظہور کو بتایا ہے ریکارڈز کی بیس پر کہ ہائر ای پی ایس ایکسپیکٹڈ ہے, تم ہماری کمپنی کے شیئرز خرید لو. تو کانفیڈینشیلٹی کو بریک کیا. کانفیڈینشیل انفارمیشن تھی لیکن اس نے اس کو انسائڈر انفارمیشن کو ڈیلیور کر دیا اپنے دوست کو, یہ بریچ کیا ہے. پھر پروفیشنل بیہیویئر اڈاپٹ نہیں کیا. پروفیشنل بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کوئی ایسا ایکٹ جو پروفیشن کو ڈسکریڈٹ کرے, ڈسگریسفل کرے, وہ پروفیشنل بیہیویئر کہلاتا ہے اور پروفیشنل بیہیویئر کا بریچ کہلاتا ہے. یہ دو فنڈامنٹل پرنسپلز شاہد نے بریک کی ہیں. Also state the potential threats that Bakir may face in the above circumstances and how he should respond. باقر جو تھریٹس فیس کر رہا ہے وہ دو ہو سکتے ہیں. ایک تو سینئر کی بات ہے, انٹیمیڈیشن کا تھریٹ فیس کر رہا ہے, اور کیونکہ میوچول فرینڈ ہے باقر کا, ظہور اور باقر شاہد کا بھی دوست ہے, a mutual friend of باقر اینڈ شاہد. اس کا مطلب یہ تینوں آپس میں دوست ہیں اور دوستوں کی وجہ سے, فرینڈشپ کی وجہ سے سیلف انٹرسٹ والا ایلیمنٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو دو تھریٹ فیس کر رہا ہے, ایک سیلف انٹرسٹ والا اور دوسرا انٹیمیڈیشن والا. انٹیمیڈیشن کا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ہیڈ جو ہے وہ ایف سی ہے اور باقر رپورٹ کرتا ہے شاہد کو. شاہد ایف سی ہے اور باقر جو ہے وہ شاہد کو رپورٹ کرتا ہے. تو انٹیمیڈیشن کا تھریٹ فیس کر رہا ہے باقر ڈیو ٹو دا سپریورٹی آف شاہد. ایکشنز کیا اویلیبل ہیں؟ سب سے پہلے تو اسے اس پوائنٹ پر میوچل فرینڈ ظہور سے کوئی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. اس کو شاہد سے بھی میٹنگ کرنی چاہیے اور اس کو کوڈ آف ایتھکس کا ایک ریمائنڈر دینا چاہیے. پھر اس کو لیگل ایڈوائزر کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا چاہیے, جو سینئر اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹر سے بھی بات ہو سکتی ہے, اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس پرٹیکولر پوائنٹ کو ریزالو کرے. اور اگر نہیں ریزالو کر سکتا, جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا, پھر الٹیمیٹلی جو آپشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس پرٹیکولر انفارمیشن کو ریزائن کر سکے. لیکن یہاں اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کوئی ریکارڈز میں مینیپولیشن کرو. یہاں تو صرف پوائنٹ یہ ہے کہ انفارمیشن ہے اس کو ڈسکلوز کر دیا گیا ہے. تو آرگنائزیشن کے جو اپنا مینول ہے ایتھکس کا, اس کو گو تھرو کرنا چاہیے. اور وسل بلوئنگ جو آپ کی پالیسی ہے, اسٹریٹجی ہے, اس کے ذریعے آپ انٹرنلی اس بات کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں کہ اس طرح انسائڈر انفارمیشن جو ہے وہ پبلکلی ڈسکلوز کی جا رہی ہے, یا جو نیئر بائی آپ کی سراؤنڈنگ میں فرینڈشپ ہے ان کو یہ انفارمیشن ڈسکلوز کی جا رہی ہے. جی بچوں, نیکسٹ کیا ہے؟ تھینک یو. آگے آ جائیں بھائی. ایگزامپل 13 ہے, سپرنگ 19 میں آیا تھا, کویشچن نمبر 4 ہے اور 9 مارکس کا یہ کویشچن آیا ہوا ہے. دھیان سے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. جی بچوں کیا کہہ رہا ہے؟ عامر علی اے سی اے از سی ایف او ایٹ سی ایل. سوری,
and reports to Junaid FCA, who is the CEO. The financial year of CL ends on 30 April and its profit for the 9 months ended 31/1/19 was below target. In a management meeting held in February 2019, Junaid has proposed the following measures to improve the results. Annual maintenance of the manufacturing plant, which is due in March 19, should be deferred to May 19. ہمارا ایئر اینڈ ہے 31/1/19 نہیں، دا فائنینشیل ایئر اینڈ ہو رہا ہے 30/4 کو، اور 9 منتھس کا پروفٹ جو ہے وہ ٹارگیٹ سے کم ہے 31 جنوری تک، اور فیبری مارچ اپریل 3 مہینے باقی ہیں. مارچ میں کہتے ہیں اینول مینٹیننس ہونی ہے، یعنی ہمارے اکاؤنٹنگ ایئر میں، اور وہ کہہ رہے ہیں اسے مئی تک لے جاؤ تاکہ اگلے اکاؤنٹنگ ایئر میں چلا جائے. ان اے مینجمنٹ میٹنگ ہیلڈ ان فیبری 19 جنید نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ پروفٹ کو امپروو کیا جا سکے. پروڈکشن مینیجر ہیز وارنڈ دیٹ the deferral may affect the safety of the plant. However, Junaid is of the view that the maintenance was delayed 2 years ago as well and nothing adverse happened at that time. اس کا مطلب ہے کرنٹ ایئر کی مینٹیننس کو نیکسٹ ایئر میں لے کے جانا چاہ رہا ہے، ڈیفر کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ایکسپینس کم ریکارڈ ہو تو پروفٹ زیادہ ہوگا، اور آخری 3 مہینوں میں مارجن مل سکے گا پروفٹ کو امپروو کرنے کا. اب بیٹا یہ جو پوائنٹ یہ شو کر رہے ہیں یہ انٹیگریٹی کے اگینسٹ جا رہا ہے. انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اور ہانسٹ ہوتا ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں یہ رول کو فالو نہیں کر رہے، اور جو چیز ڈیو ہے، اور ایون پروڈکشن مینیجر یہ کہہ چکے ہیں کہ اس طریقے سے پلانٹ کی سیفٹی ہرٹ ہو سکتی ہے، اور پلانٹ کی سیفٹی ہرٹ ہوگی تو کوئی انجری بھی ہو سکتی ہے، کوئی مشین کا بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، کوئی آگے چل کے جو ہے امپیئرمنٹ لاس بھی ہو سکتا ہے. Incorporation of the new revaluation report of CL building should be deferred to the next year. اب جنید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور جنید ہیں بھی سینئر، ایف سی ہیں سی ای او، اور عامر علی جو ہیں وہ سی ایف او ہیں. Incorporation of the new revaluation report of CL building should be deferred to the next year as the resulting increase in revaluation is substantial and would result in increase in the depreciation for the year. کہتے ہیں اس سال جو انکریز آئی ہے ریویلیوشن کی وجہ سے اسے انکارپوریٹ نہ کرو، اگر یہ انکارپوریٹ کرو کہ ڈیپریسیشن انکریز ہو جائے گی، ڈیپریسیشن انکریز ہوگی، پروفٹ ڈکریز ہو جائے گا. عامر کہہ رہے ہیں عامر had initiated the revaluation during the year since the fair value of the building had increased materially. اب IAS 16 ریویلیوشن ماڈل کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی رپورٹڈ جو ویلیو ہے وہ آپ کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو سے مٹیریلی ڈیفرنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کہہ رہے ہیں مٹیریلی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے. Junaid is of the view that the building were revalued last year and there is no need of such frequent revaluation. کہتا ہے پچھلے سال ریویلیوشن کروائی ہے، اب اگر مٹیریلی آپ کی WDV سے آپ کی کیرنگ اماؤنٹ سے فیئر ویلیو چینج بھی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں. اب یہ IAS 16 کے اگینسٹ ہے. اگر یہ IAS 16 کے اگینسٹ ہے تو پھر یہ آپ کے پروفیشنل بیہیویئر کے اگینسٹ ہے. پروفیشنل بیہیویئر کیا کہتا ہے؟ آپ IFRS کو فالو کریں گے، اور آپ IFRS کو فالو نہیں کر رہے، IAS 16 کی کنڈیشنز کو بریچ کرنا چاہ رہے ہیں. Due to the dominant nature of Junaid, none of the participants opposed his view. کوئی آٹوکریٹک قسم کا CEO ہے اور کسی نے اس کے آگے کوئی بات نہیں کی، کوئی ریزرویشن نہیں دی. The summary to implement the above action has been received by عامر. عامر کو یہ پوائنٹ مل گئے بھائی یہ کام کرنے ہیں آپ نے. عامر has recently applied for an interest-free car loan from CL. کمپنی سے لون مانگا ہوا ہے کار لینے کے لیے، which is expected to be approved in few days. اور یاد رکھیے گا اپروول ہمیشہ نیکسٹ باس سے مل رہی ہوتی ہے، اور اس کا نیکسٹ باس جو ہے نیکسٹ لائن میں وہ جنید ہے. Explain how Junaid may be in breach of fundamental principle of code of ethics for chartered accountant. بھائی یہاں پر یہ پروفیشنل بیہیویئر کو ہٹ کر رہا ہے کیونکہ اس نے IAS 16 کو فالو نہیں کیا. یہاں یہ اپنی انٹیگریٹی کو ہٹ کر رہا ہے کیونکہ
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہانیسٹ ہوتا ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اور اس طرح کی مینیپولیشن نہیں کرتا, تو اس نے انٹیگریٹی کو ہٹ کیا ہے اپنی, اور اپنی پروفیشنل بیہیویئر کو ہٹ کیا ہے. یہ دو اس نے فنڈامنٹل پرنسپلس بریچ کی ہیں. کہتا ہے بھائی جی آلسو اسٹیٹ دا پوٹینشیل تھریٹس دیٹ عامر میں فیس ان دا ابو سرکمسٹانسز. عامر بیٹا اس نے اپنی کار کا لون اپلائی کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب سیلف انٹرسٹ اس کا تھریٹ ہے ایک. دوسرا باس نے یہ کام کرنے کے لیے کہا, اس کا مطلب انٹیمیڈیشن جو ہے اس کا تھریٹ بھی یہ فیس کر رہا ہے, یہ دو تھریٹ فیس کر رہا ہے. کرنا کیا چاہیے, ایکشن اس کے پاس کیا ہے؟ ایکشن اس کے پاس یہی ہے کہ اسے اس طرح کی جو رپورٹس ہیں اس میں رپورٹنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, اسے سٹاپ کر دینا چاہیے اور اس کو انفارم کر دینا چاہیے جنید کو کہ میں اس طرح کی نان پروفیشنل ورکنگز میں یا میری انٹیگریٹی کے اگینسٹ جو چیزیں جا رہی ہوں گی اس میں ان نہیں ہو سکتا. سینئر اتھارٹی سے ملنا چاہیے, آپ کے انٹرنل یا ایکسٹرنل آڈیٹر سے ملنا چاہیے, لیگل ایڈوائزر سے, لیگل جو ایڈوائزر ہے اس کے ساتھ میٹنگ ہو سکتی ہے. وسل بلوئنگ پالیسی کو دیکھنا چاہیے کہ اس آرگنائزیشن کی اپنی رننگ کے لیے جو ایتھکس کی اس نے مینول بنایا ہوا ہے وہ ایتھکس کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. اپنی پروفیشنل باڈی سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آئی ایف آر ایس کے اگینسٹ آپ کا سینئر جو ہے وہ آپ کو فورس کر رہا ہے ٹریٹمنٹ کرنے کی. ایٹ لاسٹ اگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی الٹیمیٹلی عامر سکسیسفل نہیں ہوتا اس طرح کے ورک کو سٹاپ کرنے میں, تو پھر لاسٹ آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ جاب سے ریزائن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آگے چلیں. دیکھیے بیٹا اب بچوں کویشچن دیکھتے ہیں. عاطف انور ACA is a finance manager at Hot Coffee Limited SCL and reports to Jamal Ahmed FCA who is the CFO. دونوں ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, دونوں پر ہی کوڈ آف ایتھکس اپلائی ہوتا ہے. On returning from leaves, Atif noted that draft financial statement for the year ended 31/12/19 have been prepared. He found that financial statements have not been updated for the revision in decommissioning costs related to a plant as advised by the engineering department at the start of 2019. Atif discussed the matter with Jamal, who advised him to finalize the financial statement without revising the decommissioning cost, as SCL profit would be decreased if the revised cost would be taken into account. اب میرے دوستو ڈی کمیشننگ کاسٹ IAS 37 کہتا ہے کہ اگر ایسٹیمیٹ ریوائز ہوا تو آپ نے اسے ریوائز کرنی ہے, اپنی کاسٹ کو انکریز کرنا ہے ایسٹ کی, اور اسی طریقے سے پھر آپ کی بیلنس شیٹ میں ایسٹ کی ویلیو بھی انکریز ہو جائے گی, اور انوائنڈنگ کرتے ہوئے آپ انٹرسٹ ایکسپینس کو انکم اسٹیٹمنٹ میں لکھ رہے ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ میں جب ایکسپینس جائے گا تو آپ کا پروفٹ کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تو جمال اپنی سیٹ کا یوز کرتے ہوئے اس کو فورس کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو کنسیڈر نہیں کرنا. کہتے ہیں اوریجنل ایسٹیمیٹ 50 کا تھا, ڈی کمیشننگ کاسٹ کا 88 پہ چلا گیا ہے, اپلیکیبل ڈسکاؤنٹ ریٹ 12% ہے, یوزفل لائف 6 سال تھی جب اسے 1/7/17 کو بائی کیا تھا, پرچیز پرائس 860 تھی, کاسٹ ماڈل یوز کر رہا ہے سبسیکوینٹ میئرمنٹ کے لیے, اور ڈیپریسیشن میتھڈ ہے اسٹریٹ لائن. اب یہ سارا ڈی کمیشننگ سے ریلیٹڈ IAS 37 ہے بیٹا. کیلکولیشن آپ IAS 37 سے کر لیجئے گا. اے پارٹ جو ہے یہ ایتھکس کا نہیں ہے. کمپیوٹ دا چینج ان نیٹ پروفٹ ایسٹ اینڈ لائبلٹیز اف ریوائز ڈی کمیشننگ کاسٹ از انکلوڈیڈ ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فار دا ایئر اینڈڈ 31/12/19. ساری کیلکولیشن میں آپ کو سکھا چکا ہوں IAS 37 میں. اب وہ کہتا ہے بریفلی ایکسپلین ہاؤ جمال میں بی ان بریچ آف فنڈامنٹل پرنسپل آف ICAP کوڈ آف ایتھکس فار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. یہ پارٹ ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں. جب IAS 37 کی اپلیکیشنز کو وہ ڈسکارڈ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پروفیشنل بیہیویئر اڈاپٹ نہیں کر رہا ہے. پروفیشنل بیہیویئر کیا کہتا ہے, آپ نے IFRS کو فالو کر کے چلنا ہے. دونوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور جمال کی رسپانسبلٹی اس لیے زیادہ ہے کہ وہ سینئر پوسٹ پہ ہے, تو یہ پروفیشنل بیہیویئر کو بریچ کر رہا ہے. دوسرا پوائنٹ اس لیے کر رہا ہے تاکہ پروفٹ جو ہے وہ کم نہ ہو, زیادہ پروفٹ شو کر سکیں. اس کا مطلب ہے یہ اپنی انٹیگریٹی پہ بات کر رہا ہے.
ہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوتا ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے اور ہانیسٹ ہونا چاہیے, جو ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتی ہے وہ ہونا چاہیے. اس طرح کی ونڈو ڈریسنگ کرنا, مس لیڈنگ انفارمیشن پرووائڈ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو یہاں پر یہ دو اپنے فنڈامنٹل پرنسپلز کوڈ آف ایتھکس کے بریک کر رہا ہے, ایک پروفیشنل بیہیویئر اور دوسرا انٹیگریٹی. اوکے ہو گیا بچوں. اگر یہ وہ پوچھتا کہ عاطف کو کیا تھریٹ ہے, تو عاطف کا باس جب یہ بات کر رہا ہے تو وہ انٹیمیڈیشن جو ہے اس تھریٹ کو فیس کر رہا ہے, اور باس اگر کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے اور ہم فالو نہ کریں تو ہو سکتا ہے وہ ہماری جاب کو ٹرمینیٹ کر سکے. تو اس اینگل سے جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے. عاطف کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں انٹیمیڈیشن کا تھریٹ فیس کر رہا ہے, اور دوسرا تھریٹ جو ہے وہ اس اینگل سے انٹیمیڈیشن کے تھرو اپنی جاب سیکیورٹی کو رسک پہ ڈال رہا ہے. تو یہ سیلف انٹرسٹ کا تھریٹ بھی فیس کر رہا ہے کسی حد تک. آگے دیکھیے, آؤ بیٹا کویشچن پڑھتے ہیں. سپرنگ 22 میں آیا تھا, کویشچن نمبر 2 تھا, 9 مارکس ہیں, اے پارٹ کے 7 ہیں, بی پارٹ کے 2 ہیں. آئیں. On 1 November 21, Excitement Limited entered into a contract with Pride Limited to manufacture and sell 100 units of a specialized nature. یعنی customized machines دینی ہے 100 at a total consideration of 300 million. The machines will be delivered in lot of 20 units at the end of each quarter. PL has paid 10% non-refundable consideration in advance, while the remaining consideration will be paid in 5 equal installments after delivery of each lot and not before. Not before. جیسے جیسے جب لاٹ چلی جائے گی پھر آپ کو رائٹ ملے گا پیسے کا, اس سے پہلے نہیں ملے گا. اب دھیان سے سنیں, کانٹریکٹ ہوا ہے, اینٹیٹی کون ہے؟ ایکسائٹمنٹ لمیٹڈ. ٹھیک ہے بھائی. اب کیا کہہ رہا ہے ای ایل سی ایف او. آئیں جی, ایکسائٹمنٹ لمیٹڈ اینٹیٹی ہو گیا, اس نے کانٹریکٹ کیا ہے پی ایل کے ساتھ, اس کے لیے مینوفیکچر کرے گا 100 یونٹ اسپیشلائز نیچر یعنی کسٹمائزڈ نیچر کی. ٹوٹل کنسیڈریشن 300 ملین کی ہے. 20 یونٹس ایک لاٹ میں, ایک آرڈر میں جائے گا ہر کوارٹر میں. 10% ایڈوانس نان ریفنڈیبل لے لیا ہے. ریمیننگ کنسیڈریشن ول بی پیڈ ان 5 equal installment only after delivery of each lot and not before. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ Sales team of EL worked hard and spent 1600 گھنٹے costing 4 million for preparing proposal for the contract. اب یہ انکریمنٹل کاسٹ آف کانٹریکٹ نہیں ہے, انکریمنٹل کاسٹ آف obtaining the contract نہیں ہے, اور جب انکریمنٹل کاسٹ آف obtaining the contract نہ ہو تو IFRS 15 کہتے ہیں اس کو ایکسپینس آؤٹ کر دیں. Team was also rewarded with a bonus of 6 million upon obtaining the contract. کانٹریکٹ کے ملنے کی خوشی میں 6 ملین کا بونس بھی ایوارڈ کیا گیا. اب یہ بونس ہے انکریمنٹل کاسٹ آف obtaining the contract, جس کو کہا جاتا ہے کہ اسے ایز اے کانٹریکٹ کاسٹ کیپیٹلائز کرو, اور اوور اے پیریڈ آف ریونیو, جتنے سال ریونیو نے ریکگنائز ہونا ہے اس حساب سے اس کو اماؤنٹائز کرو اور رائٹ آف کرتے جاؤ. اپ ٹو ایئر اینڈڈ 31/12/21 ای ایل ہیڈ مینوفیکچرڈ 15 یونٹ. 15 یونٹ بنائے ہیں جو ڈیلیور ہوں گے 31 جنوری کو, اور ہمارا ایئر اینڈ ہے 31/12/21. ای ایل سی ایف او چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیز سجیسٹڈ, اس نے کہا ہے کہ 15 یونٹ کا ریونیو 21 میں ریکگنائز کر لو. ایز دا مشین آر آف اسپیشلائز نیچر اینڈ ہیو نو آلٹرنیٹیو یوز فار ای ایل. پھر کہتا ہے فردر دا سیلز ٹیم کاسٹ آف 10 ملین شوڈ بی ٹیکن ٹو پی این ایل ان 21 ایز دس ہیز بین فلی ریکورڈ تھرو 10% ایڈوانس ریسیوڈ فرام پی ایل. Analyze the treatment suggested by the CFO in respect of the above contract. پہلی بات یہ ہے کہ بھائی IFRS 15 کہتا ہے اگر اسپیشلائزڈ نیچر کی آپ نے کسٹمائزڈ
نیچر کی آپ نے کوئی گڈ بنائی ہے, کوئی ایسٹ بنایا ڈیلیور کرنے کے لیے, اور آپ کے پاس رائٹ ہے کہ جتنی سروس آپ دے چکے ہو اتنے کا آپ کو ریونیو مل جائے گا, پھر تو IFRS 15 آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ ایسی ڈیل کو آپ اوور دا ٹائم ریونیو ریکگنائز کر لیجئے کہ جتنے آپ نے سروس دی ہوگی اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے. لیکن یہ لائن کیا کہہ رہی ہے؟ while the remaining consideration will be paid in 5 equal installment only after delivery of each lot and not before. اس کا مطلب ہے رائٹ ٹو ریسیو آپ کا نہیں بن سکتا جب تک آپ کنسائنمنٹ نہیں دیں گے, اور کنسائنمنٹ 20 یونٹ کی ہے, یعنی جب 20 یونٹ کا کنٹرول ٹرانسفر ہوگا پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ ریونیو ریکگنائز کر سکیں. اب آپ نے کنسٹرکٹ تو کر لیا, مینوفیکچر تو کر لیا, لیکن ڈیلیور تو 31 جنوری 22 کو کریں گے. ابھی آپ نے کنٹرول نہیں دیا پہلی لاٹ کا کنٹرول نہیں دیا, اور آپ کو پیسے مل نہیں سکتے جب تک آپ لاٹ جو ہے اس کا کنٹرول کسٹمر کو نہیں دیں گے, تو اس 15 کی ریونیو کی ریکگنیشن نہیں ہو سکتی اکارڈنگ ٹو IFRS 15. اس 15 کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کو آپ اپنی 31/12/21 کی بیلنس شیٹ میں ایز اے کلوزنگ اسٹاک شو کریں گے, اور جو 10% نان ریفنڈیبل 300 کا آپ نے لیا ہوا ہے, یعنی بنا 300 کا 10% 30, اس کو کانٹریکٹ لائبلٹی شو کریں گے. یہ بات ہوگی. پھر آپ نے 4 ملین اور 6 ملین کی بات کی, آپ کہتے ہیں سارا ایکسپینس آؤٹ کر دو. جی نہیں کر سکتے. 4 ملین کو ایکسپینس آؤٹ کریں گے, 6 ملین کو کانٹریکٹ کاسٹ کے طور پر کیپٹلائز کریں گے. جیسے جیسے ریونیو ریکگنائز کریں گے ویسے ویسے اس کانٹریکٹ کاسٹ کو امورٹائز کریں گے. اوکے, یہ ساری کہانی میں نے بتا دی. اینالائز دا اسٹیٹمنٹ سجیسٹڈ بائی دا CFO ان ریسپیکٹ آف دا ابو کانٹریکٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ کا 6 ملین ہے یہ اوائڈیبل تھا, انکریمنٹل کاسٹ آف obtaining دا کانٹریکٹ تھی. بی پارٹ میں کہہ رہے ہیں بریفلی ایکسپلین ہاؤ CFO may be in breach of the fundamental principle of code of ethics for chartered accountant and how he should respond. یہاں کہیں نہیں بتا رہا کہ اس کی انٹینشن کوئی غلط ہے, یہاں وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسے ریکگنائز کر لو کیونکہ اسپیشلائز نیچر کی ہے اور کوئی آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب اس نے IFRS دھیان سے نہیں پڑھا. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے چاہے وہ اسپیشلائز نیچر ہے, چاہے EL کے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ یوز نہیں ہے, لیکن کانٹریکٹ میں یہ ہونا چاہیے جس لیول تک کی وہ پرفارمنس آبلیگیشن پوری کر دے گا اتنا ریونیو اسے ریکگنائز کرنے کا رائٹ ہے. یہاں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اسے کوئی رائٹ نہیں ہے جب تک وہ کنٹرول ٹرانسفر نہیں کرتا کسٹمر کو. دس مینس اس کا جو پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر ہے وہ لیک کر رہی ہے. اس کی کوالیفیکیشن کہیں پرانی لگتی ہے, ایک تو یہ بات. دوسرا, اگر نیولی کوالیفائڈ بھی ہے تو اس نے CPD اٹینڈ نہیں کیا ICAP کا. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے جو کورسز ہیں اور ICAP کنڈکٹ کرتا ہے اپنے ممبرس کے لیے, وہاں کہیں یہ لیک کر رہا ہے جس کی وجہ سے IFRS 15 پر اس کی پوری گرپ نہیں ہے. تو یہ کون سا فنڈامنٹل پرنسپل بریچ کر رہا ہے؟ پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر. اسے کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ اسے اپنی نالج کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. ICAP کی جو ارینج CPTs ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. یہ اس پرٹیکولر کویسچن کا آنسر تھا. بچوں آگے چلتے ہیں, کویسچن گو تھرو کیجئے. سپرنگ 23 میں آیا تھا بیٹا. جی بچوں آئیں. سپرنگ 23 میں کویسچن نمبر 2 آیا تھا 8 مارکس کا. You have recently joined as finance manager of Mercury Limited and have been asked by the CFO to prepare a PowerPoint presentation on ML financial statement for the half year ended 31/12/22 for the board of directors meeting. These financial statements were finalized by the CFO who is a chartered accountant. Chartered accountant نے financial statements final کی ہیں. اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایک پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن بنائیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف ہاف ایئرلی اینڈڈ 31/12/22 تاکہ BOD کو پریزنٹ کیا جا سکے.
While preparing the presentation, you have noted that a 5-story building purchased in July 22 by ML was entirely classified as an investment property. ML uses the ground and first floor for its administrative purpose, while remaining 3 floors were rented out to different tenants and will be sold in future. اب بیٹا اس کے 5 فلور ہیں, گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور ایڈمن یوز کے لیے تو پی پی میں جانا چاہیے, باقی 3 کرائے پر دیے تو وہ انویسٹمنٹ پراپرٹی میں جانا چاہیے, جبکہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے, سب کو ہی انویسٹمنٹ پراپرٹی میں رکھا ہوا ہے. فردر آن 31/12/22 فیئر ویلیو انکریز ہو گئی 150 ملین سے پوری بلڈنگ کی, تو وہ تو 5 حصوں پہ ڈیوائڈ ہونی چاہیے. انہوں نے سارا جو فیئر ویلیو کا انکریز ہے وہ پی این این میں لکھ دیا تاکہ پروفٹ اوپر ہو جائے. پروفٹ اوپر ہوگا, پی بی آئی ٹی اپ ہوگا, پی پی آئی ٹی اپ ہوگا, انٹرسٹ کور اچیو ہوگا, انٹرسٹ کور ہائی ہوگا تو بینک لون کا کووننٹ یعنی ریسٹرکشن کنڈیشن پوری ہو جائے گی. سی ایف او جو خود ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ہاں لکھا ہوا ہے جی, سی ایف او بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. سی ایف او جو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے is of the view that IFRS allows such application as ML only uses less than 50% of the building for its own use. اسٹینڈرڈ میں تو کہیں نہیں لکھا کہ 50% سے کم ہے تو آپ اس کو پی پی میں نہیں لے کے جاؤ گے, آپ اس کو انویسٹمنٹ پراپرٹی میں لے کے جاؤ گے. اسٹینڈرڈ تو یہ کہتا ہے جو انڈیپینڈنٹ بیسس پر سیل ہو سکے, جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ اسے لے کر چلو. اب 2 فلور اگر انڈیپینڈنٹ سیل ہو سکتے ہیں تو اسٹینڈرڈ کہتا ہے یہ سیپریٹ ٹریٹ کرو, 3 فلور سیپریٹلی سیل اگر ہو سکتے ہیں انہیں سیپریٹ ٹریٹ کرو, اور یہاں آپ نے 2 کو آپ استعمال کر رہے ہیں, 3 کو آپ کرائے پہ دیا ہوا ہے, تو یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ 50% بلڈنگ کا یوز ہے, یہ کم ہے کیونکہ یہ 2 فلور ہے اور کرائے پہ 3 دیے ہوئے ہیں. اسٹینڈرڈ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اگر اسٹینڈرڈ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو سی ایف او کی جو پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر ہے اس پہ کویسچن مارک ہے. اس کا مطلب اسٹینڈرڈ کی پراپر نو ہاؤ ان کے پاس نہیں ہے. He further explained that non-compliance of loan covenant should be avoided at any cost as the bank loan would become immediately payable upon non-compliance. کہتا ہے میں نہیں مانتا کسی چیز کو, لون کووننٹ پورے کرنے ہی پڑیں گے, اگر نہ کیے تو لون امیجیٹلی واپس کرنا پڑے گا. اس سے پریشانی ہوگی, فائنینشیل کرائسس میں جائیں گے اور ہو سکتا ہے بزنس بند ہو جائے. بزنس بند ہو جائے تو ہماری بھی جاب چلی جائے. اب صرف پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر کا پرابلم نہیں ہے, یہاں ان کا انٹیگریٹی کا بھی پرابلم آ گیا کہ ہونیسٹیز کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن پریپیئر نہیں کی جا رہی ہے, مس لیڈنگ انفارمیشن پریپیئر کی جا رہی ہے. اور اس طرح کی کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ایکٹیویٹی جو ہے یہ پروفیشنل بیہیویئر کے اگینسٹ ہے, کیونکہ پروفیشنل بیہیویئر یہ ہے کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں گے تاکہ پروفیشن پہ کوئی ڈسکریڈٹ یا ڈسگریسفل جو امیج ہے وہ سوسائٹی میں کریٹ نہ ہو. یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپل جو ہیں یہ بریک کر رہے ہیں آپ کے سی ایف او. کہتا ہے آلسو اسٹیٹ دا پوٹینشیل تھریٹس دیٹ یو مے فیس. یو مین می, میں کیا فیس کر سکتا ہوں؟ 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو میں رپورٹیبل ہوں اس ہائر اتھارٹی کو کیونکہ میں فائنانس مینیجر ہوں اور سی ایف او کو میں نے یہ رپورٹ دینی ہے. اب انٹیمیڈیشن بھی آ گیا, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر کووننٹ میٹ نہ ہوئے تو بزنس بند ہو جائے گا, بزنس بند ہوگا تو تیری جاب بھی جائے گی, میری جاب بھی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے سیلف انٹرسٹ بھی اس میں فال کرتا ہے جاب کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ 2 تھریٹس میں فیس کر رہا ہوں. کہتا ہے کیسے رسپونڈ کرو گے, بتایا ہوا ہے انٹرنل آڈیٹر سے ملوں گا, ایکسٹرنل آڈیٹر سے ملوں گا, گورننگ جو باڈی ہے آرگنائزیشن کی اس سے ملاقات ہونی چاہیے, لیگل ایڈوائز مجھے لینی چاہیے, اپنی پروفیشنل باڈی کے ساتھ میری کورسپونڈنس ہونی چاہیے. وسل بلوئنگ پالیسی کو اڈاپٹ کر کے میں انٹرنلی جو ہے اس بات کو سپریڈ کر سکتا ہوں, انفارم کر سکتا ہوں کہ اس طرح کا ایشو جو ہے وہ اس وقت پریویل کر رہا ہے. ایٹ دا لاسٹ جو ہے وہ لاسٹ آپشن یہی ہے کہ جاب سے ریزائن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, لو بچو اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.